ہم کو مظلوموں سے انصاف کرنا ہے، ظالم کے ظلم کو روکنا ہے۔ میں ہرگز اس بات کو نہیں مانتا کہ ظلم کو سہا جائے، ظلم کو سہنا بھی ظلم ہے، یاد رکھو میری اس بات کو، ظلم کو سہنا بھی ظلم ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ظلم کو سہو، میں کہوں گا نہیں سہوں گا میں۔ کوئی کہے گا اگر تمہارے کوئی گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال پیش کر دو، میں کہوں گا نہیں، تم نے اگر تھپڑ مارا تو غفلت سے مارا، دوسرا مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو پنجہ پکڑ لوں گا دبا کے، یاد رکھو۔ وہ دن چلے گئے تم ہم کو ڈراتے تھے، وہ دن ختم ہو گئے، اب وہ دن چلے گئے وہ ڈرانے کے، اب ڈرانے والے یاد رکھو، تمہارے ڈرانے سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ میری زندگی کی قیمت اور تمہاری زندگی کی قیمت ایک ہے۔ اگر میں مسلمان ہوں تو میری جان کی قیمت کی کمی نہیں ہے۔ میں بھارت کا اول درجے کا شہری تھا، ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو قیادت کرنا ہے، اور قیادت کسی گھر کا یا خاندان کا حصہ نہیں رہے گا۔ اگر کوئی کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے یا کسی خاندان کا چشم و چراغ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی قیادت کرے۔ قیادت وہ کرے گا جس کے دل میں سب سے پہلے اللہ کا خوف ہوگا اور شیطان کا دشمن ہوگا۔ قیادت وہ کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا اور باطل سے مقابلہ کرے گا۔ قیادت وہ کرے گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت کرے گا۔ قیادت وہ کرے گا جو اللہ کو راضی کرے گا اور شیطان سے نفرت کرے گا۔ وہ قائد نہیں ہو سکتا جو اللہ کو بھی اور شیطان کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے۔ اب حد یہ ہو گئی کہ ٹی وی پر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کون کرتا ہے؟ بی جے پی کے نیشنل سپوکس پرسن کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اناب شناب تکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کی، مجلس اتحاد المسلمین نے حیدرآباد میں کمپلین کی، مہاراشٹرا میں سید معین سے کہا کرو کمپلین ہوئی، ایف آئی آر ہوا، بھیونڈی میں جلسہ ہوا، میں نے اس کو اس بارے میں کہا، پریس کانفرنس میں میں نے کہا، میڈیا کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہا۔ کیا کانگریس نے کہا اس بارے میں؟ سوچو آپ، کیا راشٹروادی کانگریس نے کہا کچھ؟ نہیں کہا۔ اس لیے نہیں کہا کیونکہ ڈر ہے اگر مسلمانوں کے بارے میں بولیں گے تو ان کو ہندو بھائی اور بہنوں کا ووٹ نہیں ملے گا۔ یہ ایک سیکولرزم ہے۔ اور ہر مسلمان سے پوچھو جا کر آپ کہ دین اسلام میں سب سے محبوب ترین چیز کون سی ہے تمہارے لیے؟ مسلمان سے پوچھو، چاہے بوڑھا ہو، ضعیف ہو، بچہ ہو، اس کو پوچھیں گے بتاؤ دین اسلام میں تمہارے لیے سب سے محبوب ترین چیز کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ وہ کہے گا کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے نام کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، جن کی شفاعت سے تم اور ہم جنت میں جائیں گے، جن کی شفاعت سے تم اور ہم جنت میں جائیں گے۔ جب اللہ حساب کتاب کرے گا ہم پیاسے ہوں گے تو اخاف ہم کو آب کوثر سے جام پلائیں گے۔ جب ہمارا حساب کتاب ہوگا، گرمی ہوگی، سب لوگ بھاگ رہے ہوں گے اور سب لوگوں کے نبی کہیں گے کہ نفسی نفسی، اس وقت اگر کوئی کہے گا امتی امتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج اس آقا کی شان میں نناب شناب بکا گیا، کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ ارے بول دیتے کچھ تو بول دیتے مگر نہیں بولے۔ اور یہ جو مسلمان جو مجھ پر تنقید کرتے ہیں وہ بولیں گے نہیں نہیں ماحول گرم ہے اور گرم ہو جائے گا۔
میرے بھائی، سوال گرم نرم ٹھنڈا کا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جب آقا کے اوپر بات آ جاتی ہے، جب رحمت اللہ العالمین کے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اناپ شناپ بکا جاتا ہے تو غیرت مسلمانی کہاں مر جائے گی؟ پھر غیرت اگر ہے تو پکارے گا. اگر کسی کے ماں کو گالی دے دے، بولے گا تو نے میری ماں کو کہا. اور جب وہ ماں کو جا کر کہے گا تو ماں کہے گی میں قربان، تو قربان، میرے ماں باپ قربان، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک میری عزت ہے تو ان کے نام سے ہے. میں دنیا میں زندہ ہوں تو ان کے صدقے کی وجہ سے ہوں. اور آج یہ لوگ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اناپ شناپ بکتے ہیں. مسلمانوں یاد رکھو میری اس بات کو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، علماء بیٹھے ہیں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ایمان والو اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے بلند مت کرو، ورنہ تمہارے اعمال حق کر لیے جائیں گے، تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے. اللہ قرآن میں آیات کو نازل کیا کہ اپنی آوازوں کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے بلند مت کرو. جب یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی تو حضرت قیس ایک صحابی تھے جو آواز اونچی تھی، اونچا بولتے تھے، وہ 3 دن تک نظر نہیں آئے. اللہ کے رسول کملی والے نے پوچھا کہاں ہے قیس؟ تو کہا گیا رسول اللہ جب سے قرآن کی آیات نازل ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اونچی آواز سے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بولوں گا تو میں جہنمی بن جاؤں گا، اس لیے میں نہیں آ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قیس کے لیے نہیں ہے، میرے صحابی کے لیے، بلاؤ ان کو اور ان کو خوشخبری دو، وہ جنت میں جائیں گے. آواز کو بلند کرنے کا حکم نہیں ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ غلامی کا تقاضا ہے. امام مالک ہے، مدینہ کی مسجد نبوی ہے اور حدیث بیان کر رہے امام مالک، چہرے کا رنگ بدلا جا رہا ہے. لوگ دیکھ رہے کہ امام مالک کا رنگ بدل گیا. لوگوں نے، شاگردوں نے پوچھا امام پسینہ جا رہا ہے، رنگ بدل گیا، اٹھو کیا ہوا؟ امام مالک بعد میں بولتے ہیں کہ مجھے کسی بچھو نے ڈس رہا تھا. تو ان کے شاگردوں نے پوچھا امام کیوں نہیں اٹھ گئے؟ بولے حدیث بیان کر رہا تھا، آقا کی حدیث بیان کر رہا تھا، ادب کا تقاضا تھا کہ حدیث بیان کرو، اٹھو نا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ادب ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کو معلوم ہو جائے. سیاسی تقریر تو ویسی بہت کرے گا اور کرتا رہے گا انشاءاللہ. ہماری امت کی ماں کے بارے میں اناپ شناپ بکا گیا. کیا تم کو معلوم حضرت عائشہ وسلم کی 2000 حدیثوں کو روایت کیا؟ 2000. کیا تم کو معلوم حضرت عائشہ کا نکاح آقا سے اللہ کے حکم پر ہوا؟ ارے دنیا والوں سنو، ہماری امت کی ماں کا پیغام اللہ کے رسول کے پاس حضرت جبرائیل لے کر گئے تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری امت کی ماں 2000 حدیث کی روایت کی. ہماری امت کی ماں میڈیسن جانتی تھی، دوائیں بنانا جانتی تھی، عالمہ تھی، قرآن کی تفسیر بیان کرتی تھی، مفسر تھی. آج ان کی شان میں اناپ شناپ بکا جاتا ہے، ان کی شان میں. تو نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اگر کوئی اپنی بیوی سے شادی کرا ہوا ہے یا شادی ہو چکی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھو
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بی بی عائشہ سے کتنا محبت کرتے تھے. بی بی عائشہ پانی پی رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے پیالے کو لے کر پوچھتے کہ عائشہ تم نے کس جگہ سے پانی کا پیالہ پیا؟ پھر رسول اللہ اس جگہ سے پانی پیتے تھے. پھر اپنی امت کی ماں سے، ہماری امت کی ماں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ عائشہ تم نے کہاں پر انگلیوں کے نشان چھوڑے، میں وہاں سے کھانا کھاؤں گا. وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک کو رکھ کر کھانا کھاتے. ہمارے امت کی ماں کے بارے میں ناب شناب بکا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے وقت اپنا سر مبارک